ما كان لنبی نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا کہ وہ معافی طلب کریں استغفار کریں للمشرکین مشرکین کے لیے ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ مشرک شخص اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین اس چیز کے واضح ہو جانے کے بعد لہم انہم اصحاب الجحیم کہ یقیناً یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے زمرے میں آپ کے سامنے دو اہم چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں۔ اس سورت توبہ کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ کلی طور پہ تعلق ختم کرنے کی بات کی ہے، اور تعلق جن سے ختم کرنے کی بات کی ہے وہ زندہ لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی کہ آپ نے ان کے بارے میں دعا نہیں کرنی، چونکہ زندہ شخص ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، اللہ نے بہتوں کو ہدایت دی اور بہتوں کو نہیں دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، وہ دعا کی اللہ کے وسلم نے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ تو گویا اگر زندہ شخص ہے، مشرک ہے، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ مشرک شخص اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے اس جگہ کا مستحق ٹھہر جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، تو اب کیا اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے معافی نہیں مانگی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا جو شخص اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو بھی چاہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بندے کی غلطی خامیاں ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آپ چلے جائے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی خامی ہوگی تو معافی ہے، ممکن ہے، اللہ کے اوپر ڈپینڈ، لیکن اللہ تعالیٰ اب کہے کہ یہ چیزیں شرک کی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک قانون بیان کیا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے تو انسان کہے نہیں مشرک کی معافی ممکن ہے، تو ایسا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آئیے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ جو اس آیت کی بیس پر ہے، جناب مسیب بن حزن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں حرف بہ حرف اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، مسیب بن حزن فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، یعنی جناب علی کے جو والد تھے ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی موجود تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی شہادت دوں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن ابی امیہ نے ابو طالب سے کہا، کیا تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہی کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ مرتے وقت آخری کلمہ ان کا تھا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بھی نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، والذین آمنوا، یا ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو ایمان والے ہیں کہ وہ مشرک بندے کے لیے ولو کانوا اولی قربا، چاہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کے وسلم یتیم تھے، جب پیدا ہوئے والد محترم نہیں تھے، کچھ عرصے بعد والدہ بھی وفات پا گئی، اللہ کے وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ہاں تھے، کچھ 8-9 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ کے وسلم کی اگلی پرورش کا ذمہ جناب ابو طالب نے لیا۔ اب ابو طالب جو ہے ان کی پرورش میں اللہ کے وسلم بڑھتے رہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت آیا اللہ کے وسلم کو نبوت عطا ہوئی، ہر موقع پر ابو طالب نے ساتھ دیا، نبوت عطا ہوئی۔ اب نبوت کے جب عطا ہوئی اس کے بعد جب اللہ کے وسلم نے پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، آزمائش میں آ گئے، لوگوں کی تکالیف، لوگ جو ہے سازشیں کرنے لگے، جناب ابو طالب نے جو ہے وہ پناہ دے رکھی، یہاں تک کہ جب اللہ کے وسلم کے پاس پیغام لے کے آنے والا پیغام لے کے آیا، جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ بھتیجے کو سمجھائیں۔ ابو طالب نے آ کے کہا اللہ کے وسلم آپ سے جو ہے نا لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ کو جاؤ جلالت چاہیے، یہ چاہیے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں توحید کی دعوت سے رک نہیں سکتا۔ تو ابو طالب نے پھر بھی ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا اس بات کا کہ میں آخری لمحوں تک بھی اپنے چچا کو کلمہ کا کہتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ آیت بھی نازل فرمائی جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں، جس سے محبوب سمجھتے ہیں، اسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اسے 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا، یعنی یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو سب سے زیادہ عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما تبین، اس چیز کے کہ وہ واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الجنائز میں موجود ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ خود بھی روئے اور آپ اپنے ارد گرد کو بھی رلا دیا صحابہ کو۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اس کے لیے استغفار کرو، مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اس سے اجازت مانگی کہ اس کی قبر کی زیارت کر لوں، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ان کی قبر کی زیارت کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں بھی قبر کی زیارت کی جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں کہ تم قبر کی زیارت زوروا قبور، تم قبر کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبر کی زیارت کس کی یاد دلواتی ہے؟ آخرت، یعنی ایسی جگہ پہ قبر کی زیارت ہو، ایسی قبر کی زیارت ہو جو آپ کو آخرت کی یاد دلوائے، نہ کہ کسی اور چیز کی یاد دلوائے، ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے آج کل دربار کا سسٹم بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ قبر کی زیارت تو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آخرت تو مشکل ہے یاد آنا، حلم بولا بہت ہوتا ہے وہاں پہ، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اختلاط بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، ہر چیز کا پورا سیٹ اپ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہاں پہ یہ آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ مالک سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ بھی دے اور توحید کو پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یقیناً توحید بہت عظیم چیز ہے، وما علینا